اسٹیٹ لینڈ، کاشترائی لینڈ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے روشنی لینڈ کے حوالے سے کئی سارے مدعے اس وقت چل رہے ہیں. تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں بیان بازی کرتی رہتی ہیں. اسی سب کے حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں بات چیت کرنے کے لیے ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے چیف سپوکس پرسن سلمان نظامی صاحب. سلمان نظامی صاحب، سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بتایا جا رہا ہے کہ غلام نبی آزاد صاحب نے جو ہے LG منوج سنہا کے ساتھ بات کی ہے. کیا کچھ نکل کے سامنے آیا ہے اسٹیٹ لینڈ، کاشترائی لینڈ اینٹی انکروچمنٹ کے حوالے سے، سمجھنا چاہیں گے؟ دیکھیے جاوید صاحب، ڈی اے پی جو ہے جب سے یہ لینڈ آرڈر نکلا ہے اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا، چاہے برف ہو بارش ہو، ڈی اے پی وہی تنظیم ہے جو ہر ڈسٹرکٹ میں پروٹیسٹ کر رہی ہے. ہم کل بھی کئی جگہوں پہ جا رہے ہیں اور اس آرڈر کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اس میں LG منوج سنہا صاحب کی بات بھی غلام نبی آزاد صاحب سے ہوئی، اور اس سے پہلے انہوں نے جو ہے یقین بھی دلانے کی کوشش کی کہ ہم غریب طبقے کو نہیں چھیڑیں گے، لیکن ہم اس میں ایک وائٹ پیپر کی مانگ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ لکھ کے دے کہ جو غریب طبقہ ہے اور جو مڈل کلاس طبقہ ہے، جنہوں نے 1 کنال یا 2 کنال کے اندر یا 3 کنال کے اندر جو ہے اپنا گھر بنایا ہے یا اناج اگایا ہے، جو سولی اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. کیونکہ ہم 70 لاکھ لوگ جو اس پہ جو اس کی زد میں آئے ہیں، اور جو آرڈر آیا ہے، تو آپ 70% جو جموں کشمیر کی عوام ہے وہ اسٹیٹ لینڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو اس لیے منوج سنہا صاحب نے بھی آزاد صاحب کی بات پہ غور کیا، اور انہوں نے مجھے لگتا ہے یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم کچھ مرلے جو ہیں، چاہے 10 یا 15 مرلے جو ہیں وہ چھوڑیں گے. لیکن اس میں آزاد صاحب نے مزید ان کو کہا کہ اگر آپ آج کے وقت میں، ہماری جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں، پریوار بڑا ہوتا ہے، تو اس میں آپ تھوڑا مزید اس کو ایکسٹینڈ کریے. ہم ان لوگوں کے سپورٹ میں نہیں ہیں جنہوں نے 50 کنال، 100 کنال، 200، 300، 500 کنال جو ہے سرکاری زمین جو ہے اپنے قبضے میں رکھی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے پروٹیسٹ کیے، اس میں ہمارے ساتھ جو ہے غریب لوگ شانہ بشانہ کھڑے تھے، ہم ان کے ساتھ تھے پروٹیسٹ میں، چاہے بارش ہو برف ہو. لیکن جو بھی نوٹسیں آ رہی ہیں، لیکن اس میں غریب لوگ جو ہیں، جو آپ نے رجوری پونچھ میں دیکھا 2 شخص ان کی موت ہوئی ہارٹ اٹیک سے، پینک کی وجہ سے. تو ان لوگوں کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں. آج بھی جو ایک انٹرویو وائرل ہوا ہے، غریب دکاندار جو ہے وہ رو رہا ہے کہ میرا گزارا اس پہ تھا، اس برف میں، اس بارش میں کہاں جاؤں گا. تو آزاد صاحب نے یہی بات ان کو سمجھانے کی کوشش کی، منوج سنہا صاحب کو، آنریبل لیفٹیننٹ گورنر، کی جو غریب طبقہ ہے، جو مڈل کلاس طبقہ ہے، جو ہولی سولی زمین پہ ڈیپینڈنٹ ہے، جس طریقے سے پہلے بھی جموں میں جو ایلیگل کالونیز ہیں، نانک نگر بھی ایک ایلیگل کالونی تھی، اس کو ریگولائز کیا گیا، ویسے اگر کوئی کالونیز ہیں ان کو بھی ریگولائز کیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ آپ پوری کالونیز پہ بلڈوزر چلا دیں گے تو وہ لوگ کہاں جائیں گے. جیسے باہر کے کئی ایسی ریاستیں ہیں جہاں 70% جو گجرات پرائم منسٹر نریندر مودی کی ہوم سٹیٹ ہے، وہاں 70% جو بلڈنگز ہیں وہ جو سرکاری زمین پہ ہیں، اور ایلیگلی جو ہے ان کی مجھے لگتا ہے NOC نہیں ہے کہ اس کی کچھ جو ہے ختم ہوئی ہے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 70% گجرات کی بلڈنگوں کو گرا دیں گے. تو وہاں بھی جو ہے فارملٹیز پوری گئی، اور ان کو جو ہے تھوڑا ریلیف دیا گیا کہ ٹھیک ہے، اتنا پوزیشن جو ہے آپ کو دیں گے، اتنا سرکار کو واپس کریں گے. تو اس وقت مہاراجہ ہری سنگھ کے وقت میں وہ ایک آرڈر نکلا تھا، جو زمین آباد نہیں تھی، تو جموں کشمیر کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ ان کو آباد کریے، اتنی سی رقم جو ہے سرکاری خزانے میں ڈالیے، جمع کروائیے، تو آپ کو زمین الاٹ کی جائے گی. تو آج زیادہ تر زمینیں جو ہیں وہ اس میں لوگوں نے اپنے چھوٹے سے گھر بنائے ہیں، اناج اگایا ہے، ہولی سولی اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں وہ لوگ. تو آپ اچانک سے ایک آرڈر لاتے ہیں، 10 دن کا ٹائم دیتے ہیں، اس برف بارش میں وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ بالکل درست، بالکل درست. اس لیے آزاد صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے اس پہ ایک نیا آرڈر لائے، اور اس میں یہ مینشن کریں کہ اتنا جو چھوٹ دی جائے گی ان لوگوں کو جو کئی سالوں سے اس زمین پہ ہیں اور لیگلی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ 70 لاکھ لوگوں کو کہیں گے کہ وہ لینڈ گریبرز ہیں. اس میں 100 یا 200 لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے محل بنائے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے کمپلیکس بنائے ہیں، جنہوں نے 100 کنال زمین ہڑپی ہے. ہم نہیں کہتے ان کے خلاف آپ کاروائی نہیں کریے، لیکن جو
लाख पीपल हैं, 70 लाख लोग हैं जो इस जमीन पे डिपेंडेंट हैं, जिन्होंने अपने घर बनाए हैं, जिन्होंने फसलें उगाई हैं, जिन्होंने अपनी जो है चाहे दुकानें उस पे बनाई। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार व्हाइट पेपर जो है इशू करे। हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हमने ही पूरी रियासत में इस पे आवाज उठाई, बहुत से लोग आए, यात्राएं निकाली, बर्फ के मजे लिए, बर्फ के साथ खेला, चले गए। किसी ने इस पे बात नहीं की। आजाद साहब वाहिद शख्स हैं, जम्मू कश्मीर के लीडर हैं, जिनकी पार्टी ने और जिन्होंने इस पे सबसे पहले बात उठाई, गवर्नर साहब से बात की, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको नेशनल लेवल पे भी उठाया जाए, और नेशनल मीडिया ने भी इसको, हमारे प्रोटेस्ट को जो है दिखाया। और हम यही चाहते हैं कि जो गरीब तबका है, जो वो लोग जो 10 मरले पे हैं, 1 कनाल पे हैं, 2 कनाल या 3 कनाल पे हैं, तो उनको जो है लैंड ग्रैबर नहीं बनाया जाए, उनको लैंड ग्रैबर्स की उस लिस्ट में शामिल ना किया जाए, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स ने जमीनें खरीदी हैं। आज बहुत से लोगों के स्टेटमेंट्स भी आए जिन्होंने 1825 या 1900 उस वक्त जो है। निजामी साहब आपको रोकना चाहेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि तमाम रीजनल पार्टियों को जो है एक बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए अगर इस तरीके की जो है बाकायदा तौर पर ऑर्डर निकाले जाएंगे गरीबों के खिलाफ? देखिए, हमने साफ कर दिया, हम बाकियों की तो गारंटी नहीं ले सकते। जो लोग हमारी पार्टी से निकल के गए थे और जिनको एक्सपेल किया था, उनके ही आज घर जो है उनके घर पे बिल्डोजर लगा है। तो हम उनके साथ नहीं हैं। हम कहते हैं अगर हमारी तंजीम का कोई शख्स है जिसने इलीगल जमीन जो है हड़पी है, क्योंकि रोशनी स्कीम में आजाद साहब का ये ख्वाब था कि गरीब तबके को फायदा पहुंचाएं हम। बिल्कुल दुरुस्त। उस वक्त किसी क्लर्क ने कोई करप्शन की हो, पटवारी ने करप्शन की हो, अलॉटमेंट किसने की? क्या आजाद साहब ने उनकी अलॉटमेंट की? अलॉटमेंट जो है वो जमीनी सतह पे किसी ऑफिसर ने की होगी, ब्यूरोक्रेट ने की होगी, पॉलिटिशियन ने की होगी। तो इसलिए आजाद साहब का वो ख्वाब था कि गरीब तबके को इसका फायदा मिले, और फायदा हुआ भी। अब उसमें 100-200 ऐसे बड़े चेहरे होंगे जिनको नोटिस आई है, और उसके मजीद बाकी जो गरीब लोगों को जिस तरीके से 2 लोग जो है उनकी जान चली गई, बिल्कुल, वो तो लैंड ग्रैबर नहीं थे, वो तो गरीब लोग थे। तो इसलिए हम उनकी आवाज उठा रहे हैं कि उनको इससे बाहर रखिए। क्या एलजी साहब ने ये साफ तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में वो इस तरीके का ऑर्डर या फिर बात कह सकते हैं? जी, हमने बोला, क्योंकि आज जो एक मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट आया है, वो एक पिटीशन जिस वकील ने किया है, वो पिटीशन उन्होंने 6 लोगों का पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दिया था। उन्होंने पूरी रियासत की आवाम जो 70 लाख लोग इस पे डिपेंडेंट हैं, उनको रिप्रेजेंट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ 6 लोगों का पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में लिया। अब वो लैंड ग्रैबर्स थे या क्या उनका स्टैंड वहां सुप्रीम कोर्ट में रहा जो उनको विड्रॉ करनी पड़ी वो अपनी पिटीशन। तो इसलिए हमने स्टेटमेंट सुबह दिया था कि अगर ये एक्सक्लूड नहीं करते हैं गरीब लोगों को इसमें से, तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाएंगे। डीएपी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। कपिल सिब्बल साहब जो सीनियर वकील हैं, जो आज आउट ऑफ कंट्री हैं, वो आ जाएंगे। उनसे हमने बात भी की है कि वो हमारी जो है वहां इस पिटीशन में जो है वो शामिल रहो, और वो हमारी ये लड़ाई वहां सुप्रीम कोर्ट में लड़े। तो इसलिए हमने सुबह ये कहा था कि अगर ये ऑर्डर जो है वापस नहीं लिया जाता, एक फ्रेश ऑर्डर नहीं आता, और अगर ये सरकार लिख के नहीं देती है कि हम गरीब लोगों को जो 10 मरले पे 20 मरले पे जो है अपने घर उन्होंने बनाए हैं, अपनी जमीनों पे जो है अनाज उगाया है, या 1 कनाल हो, 2-3 कनाल हो, जो लिमिटेड हो, जायज, जो जिन्होंने जॉइंट फैमिलीज में एक फैमिली रहती है, 1 कनाल में रहती है, 2 कनाल, तो उनको इससे बाहर किया जाए। जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जो माफिया हैं, और उनको हम, आपने देखा होगा हमारे प्रोटेस्ट में कोई भी ऐसा शख्स आपको नहीं दिखा होगा जो बड़े बड़े लैंड माफिया हो, लैंड ग्रैबर हो। तो हम गरीब लोगों की आवाज उठा रहे हैं, जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, जो कोठों में रहते हैं, आज उनको अभी तक जो है बिजली तक नहीं है वहां। बिल्कुल। तो उन लोगों को आप घरों से निकालेंगे, अपने ही घर पे अपनी रियासत में उनको रेफ्यूजी बनाएंगे, तो ये बहुत बड़ा एक गलत फैसला था, और ये जुल्म की इंतहा है।
تو اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم پروٹیسٹ اپنے کنٹینیو رکھیں گے. کل ہمارا بٹوت میں پروٹیسٹ ہے, پھر اننت ناگ میں پروٹیسٹ ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وائٹ پیپر ہو. سرکار کو ہم مجبور کریں گے کہ وہ ایک فریش آرڈر نکالے, کہ وہ اس میں لکھت میں دے کہ ہم جو ہے لمیٹڈ جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر بنائے ہیں, جو ایک گھر چاہے 1 کنال میں ہو 2 کنال میں ہو, تو لمیٹڈ ایریا میں جو ان کے گھر ہیں ان کو نہیں چھیڑا جائے. جو جینون کیسز ہیں, جو لینڈ گریبرز ہیں, اب جس کا جینون کیس ہے وہ اپنے کاغذ دکھائے, جس کا نہیں ہے تو وہ نہ دکھائے. تو اس لیے جو غریب طبقہ ہے, چاہے بلو پاورٹی لائن والے لوگ ہیں, جو پہاڑوں پہ رہتے ہیں, جو 10 مرلے پہ ہیں, جو 20 مرلے پہ ہیں, یا 1 کنال پہ ہیں, یا 2 کنال پہ ہیں, تو ان کو اس سے باہر کیا جائے. تو یہی ہماری مانگ ہے. خیر, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تو صاف طور پر میں آپ کو بتا دوں, ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے چیف سپوکس پرسن سلمان نظامی صاحب. ان سے سمجھنے کی کوشش کی اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آزاد صاحب نے جو ہے مسلسل بات کی ہے LG منوج سنہا جی سے, اور انہوں نے آشواسن دیا کہ آنے والے وقت میں جو ہے ایک بڑا قدم لیا جا سکتا. مگر اس ساری باتوں سے جو ہے ایک بات صاف ہو رہی ہے کہ جن کے سر پہ خالی مکان ہے, جن کے سر پہ خالی چھت ہے, انہیں بھی آج کل پریشان کیا جا رہا ہے. وہ بھی آج سکون کی نیند جو ہے نہیں سو پا رہے, محض جموں کشمیر کے حکم ناموں کو لے کر. آپ کو میں یہ بتا دوں کہ کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں. فون کالز موصول ہوتے ہیں کہ جناب ہمارا ایک گھر ہے, ہمارے گھر کا کیا ہوگا, یہ آپ بتائیے, ہمارا گھر تو نہیں اٹھائیں گے. بہت سارے ایسے ڈسٹرکٹ سے فون کال آتے ہیں, وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے جناب ہمارے پاس صرف 5 یا 6 مرلے ہیں, ہمارے پاس صرف 7 یا 8 مرلے ہیں, محض اس پہ ہمارا گھر ہی بنا ہوا ہے, اور کافی عرصے سے ہم رہ رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے, نہ ہی زمین ہے, تو اس کا کیا ہوگا. آخر کار کب تک جموں کشمیر کی عوام جو ہے اسی چیز سے جوجھتی رہے گی, یہ ایک بڑا سوال ہے جموں کشمیر انتظامیہ کے لیے. اور صاف طور پر جس طریقے سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب غریبوں پہ کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا, انہیں ہراس نہیں کیا جائے گا, تو زبانی طور آج کل کوئی بھی نہیں مانتا جناب. آج صاف طور پر اگر جو لکھا ہوا ہو, جو ریٹن میں ہو, وہی چلتا ہے. یہ صاف طور پر آپ کو بھی پتا ہے اور تمام جموں کشمیر کی عوام کو اور بڑے بڑے اعلیٰ افسران کو بھی پتا ہے. اب آپ زبانی طور بولیں گے کہ جناب غریب کے ساتھ نہیں چھیڑا جائے گا, اور آخر میں جا کے آپ جناب اس کے لیے بلڈوزر کھڑا کر دیں, JCB کھڑا کر دیں گے اس کے مکان کے آگے, اور پھر وہ زبان بولے گا کہ وہ ہمارے لیے جو ہے LG منوج سنہا کی جانب سے یہ کہا گیا کہ غریبوں کو نہیں چھیڑا جائے گا, تو تب اس غریب کی کون سنے گا. اس غریب کا مکان بھی گر جائے گا, وہ غریب ہارٹ اٹیک سے بھی مر جائے گا, مگر تب تک جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہو چکی ہوں گی. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اب سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ کب تک آخرکار جموں کشمیر انتظامیہ جو ہے یہ حکم نامہ نئے سے جاری کرتی ہے کہ غریبوں کے ساتھ نہیں چھیڑا جائے گا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. فی الحال ایک بہت بڑی اپڈیٹ آپ تک پہنچانے کی پرزور کوشش کی انکروچمنٹ کے حوالے سے. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.